آرمی چیف نے آج جاتے ہوئے جو ہے وہ خطاب کیا, بڑا سگنیفیکنٹ خطاب تھا. میں کہتا ہوں کہ اس سے پہلے میں اس میں کوئی تجزیہ دوں, آپ پہلے وہ سن ہی لیں. میں آپ کو بتاؤں کہ جنرل باجوہ کی یہ اسپیچ جو ہے ایک ایسے موقع پہ آئی ہے جبکہ وہ سمری کا معمہ جو ہے وہ حل ہو چکا ہے. وہ سمری جی ایچ کیو سے جا چکی ہے اور اس وقت وہ وزارت دفاع سے بھی پرائم منسٹر ہاؤس جا چکی ہے. اور آج اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اتحادی جماعتوں کا اجلاس ہو رہا ہے, اور کچھ پتہ نہیں آج یہیں سے خبر نکلا ہے کہ پرائم منسٹر یا اتحادی جماعتوں نے کیا فیصلہ کیا ہے, کس کو چیف آف دا آرمی اسٹاف لگا رہے ہیں, کس کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف لگا رہے ہیں. 6 نام جو سامنے آئے ہیں اب پہلی دفعہ آفیشیلی, جس کو ISPR نے بھی کل رات ٹویٹ کیا, DGI ISPR نے. اس میں سب سے ٹاپ پہ نام ہے لیفٹیننٹ جنرل آصم منیر کا, اس کے بعد لیفٹیننٹ جنرل سائر شمشاد مرزا, پھر لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس, پھر لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود, پھر لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید, اور 6 نمبر پر ہے لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا. تو اگر تو یہ ایک تعیناتی ہوتی شاید 3 نام آتے, لیکن کیونکہ 2 ہیں تو 5 سے 6 نام آنا جو ہے وہ نارمل بات ہے. تو یہ یہاں پہ 6 نام آئے. اس کانٹیکس میں الوداعی تقریب اور یہ جو سوالات اٹھائے ہیں اس میں بات کر لیں گے آج, کیونکہ یہ تمام چیزیں سٹیبل ہوں گی بڑی سموتھ ٹرانزیشن ہونے کے بعد بھی, جب پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ بھی آپس میں سموتھ سیلنگ کریں. اور پھر بہت بڑی ذمہ داری میں اس لیے کہہ رہا ہوں عمران خان صاحب پہ, صرف اس وجہ سے نہیں کہ انہوں نے بڑا اگریسو بیانیہ اٹھایا ہوا ہے جس میں انہوں نے کسی کو بھی نہیں اسپیئر کیا, خواہ وہ میڈیا ہو, وہ ادارے ہوں, جو بھی ہو, ان کے جو بھی ریزنس ہو, لیکن اس وجہ سے بھی کہ ہی از دا موسٹ پاپولر لیڈر, اور ان کی اوپر جتنے وہ پاپولر ہیں اتنی ہی ان پہ ذمہ داری ہے. تو میرے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, بہت وارم ہے, بڑے خوش ہیں, نام تو نہیں چل گیا پتا آپ کو, میں آتا ہوں. علی نواز ایوان صاحب, ان کی خوشی جو ہے نا مجھے کوئی لگ رہی ہے کہ ویسے خوش ہو رہے ہیں, دل سے خوش نہیں ہے. کامران بھائی اسلام آباد آئے ہوئے ہیں, میں خود بڑا خوش ہوں, آپ سامنے بیٹھے. ان کی خوشی ڈوبیس لگی ہے, ڈیوبیس لگی ہے, ان کی حقیقی لگی ہے, ان کی حقیقی لگی ہے. اور آزادی حقیقی آپ لینے جائیں, لیکن میں جاؤں گا اپنے بڑے بھائی سلیم بخاری صاحب کی طرف. میں تجزیہ نہیں کرتا چیف آف دا آرمی اسٹاف کی اسپیچ, یہ جو انہوں نے باتیں کہی ہیں سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے, بڑی اچھی بات ہے بخاری صاحب. یہ غیر مناسب, غیر شائستہ, جعلی جھوٹا بیانیہ, یہ سب. تو اس میں سوال یہ کہ آرمی چیف کو جاتے ہوئے یہ باتیں کرنی چاہیے تھی, اور کس حد تک آپ کے خیال میں یہ درست باتیں کہی ہیں, اور اس کی امپلیکیشن کیا ہو سکتی ہے, کہ یہ آئی تھنک اشارہ تو پھر کس تحریک انصاف کی طرف ہی ہے نا, اور کس کی طرف ہے بخاری صاحب؟ بہت شکریہ آپ کا کامران. شاہد میری درخواست یہ ہوگی کہ میں اپنی بات اگر مکمل کر لوں, بے شک بعد میں مجھے وقت نہ دیجیے گا, لیکن ایک تسلسل سے اگر بات نہ ہوئی تو مزہ نہیں آئے گا. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ بہت سارے تجربے فوج نے بھی کیے, سیاستدانوں نے بھی کیے. جو پہلی دفعہ جو تجربہ کیا وہ یہ کہ ایک تیسری سیاسی قوت تخلیق کی گئی 2 بڑی پارٹیوں کو یا گھر بھیجنے کے لیے یا ان کا سامان پیک اپ کر کے کہ تھینک یو ویری مچ, اب آپ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس سے پہلے جنرل مشرف نے یہ کہا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ بے نظیر اور نواز شریف صاحب دونوں ملک سے باہر تھے, تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کا پاکستان کی سیاست میں آئندہ کوئی رول نہیں ہے. تو اسی سوچ کے پس منظر میں ایک تیسری قوت پیدا کی گئی, اور وہ تھی PTI, اور اس کے لیڈر تھے عمران خان صاحب. جو سبق عمران خان صاحب اور ان کی جماعت نے فوج کو پڑھایا اور سکھایا ہے, یہ زخم تو کافی دیر تک فوج کو چاٹنے پڑیں گے. آئندہ فوج کسی معاملے میں مداخلت نہیں کرے گی, یہ تو انہوں نے کہا, اور بہت اچھی بات ہے. اس میں ایک چھپا ہوا کنفیشن یہ ہے کہ اس سے پہلے وہ کرتے رہے. پھر جنرل باجوہ نے ڈیٹ دے دی کہ 22 فروری اس سال کے بعد پھر سیاست میں مداخلت جو ہے وہ کبھی نہیں ہوئی. دیکھیے خان صاحب نے اقتدار سے نکلنے کے بعد فوج کی قیادت اور ادارے کو جس طرح گلیوں, کوچوں اور جلسوں میں گھسیٹا اور تضحیک کا نشانہ بنایا, اس کی پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے. ضرور کیا ہوگا کرٹیسائز بھٹو صاحب نے بھی, بے نظیر نے بھی, لیکن نواز شریف نے بھی, لیکن اس طرح کی زبان کہ ان کو غدار, میر جعفر, میر صادق کہا جائے, یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہے. دوسری بات یہ کہ جنرل باجوہ نے کہا کہ ہم نے بہت صبر سے کام لیا ہے, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ احسان انہوں نے خاص طور سے عمران خان صاحب اور PTI پر کیا ہے, کیونکہ باقیوں کے ساتھ تو کوئی یعنی رعایت جو ہے وہ روا نہیں رکھی گئی تھی. یہ ممتا بھرا رویہ جو ہے یہ صرف خان صاحب کے ذمے آیا ہے. جی دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب کبھی تو کہتے ہیں کہ میرا اس تقرری سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور ابھی ہم گفتگو کا آغاز بھی نہیں کیا تھا تو ان کا بیان آ گیا کہ جناب پریزیڈنٹ صاحب جو ہے وہ مجھ سے اس حوالے سے کنسلٹیشن کریں گے. اس کس کیپیسٹی میں ہوگی وہ تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن 2-3 باتیں اور عرض کر لینے دیجیے مجھے. مشرقی پاکستان کے حوالے سے کہا آرمی چیف نے کہ اس میں بہت غلط فہمیاں ہیں جن کو دور کرنا بہت ضروری ہے. میرے خیال سے اس کو دور کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ جو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ چھپی تھی اس کو اگر شائع کر دیں تو پھر کسی کے کچھ کہنے کی گنجائش نہیں رہتی, کیونکہ وہ ایک فیکٹ. بخاری صاحب یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا, اگر آپ لاسٹ بٹ ناٹ
میں دوبارہ بھی آپ کو آنا چاہوں گا. جی 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 پلیز پلیز لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ. جی جی فرمائیں. نہیں ٹھیک ہے میں نے اپنی بات کہہ دی. ٹھیک ہے میں دوبارہ سر دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا. آپ نے یہ بالکل صحیح ایک آخری بات عمران صاحب کا. جی سر جی فرمائیں. ایک آخری بات رہ گئی تھی اگر آپ مجھے اس کی اجازت دیں. وہ یہ تھا کہ بیرونی سازش کا جو بیانیہ تھا آج میرے خیال سے اس کو جنرل باجوہ نے الٹیمیٹلی لحد میں اتار دیا ہے. چاہے وہ چھپے ڈھکے لفظ تھے, میرے خیال سے تو انہوں نے بلکہ واضح طور پہ کہا کہ اس کی نہ کوئی گنجائش تھی, کیونکہ اگر سازش ہوئی ہوتی تو پاکستان کی فوج کسی صورت علی نواز ایوان رہ سکتی تھی. میں جو عمران خان سر بالکل پوائنٹ آ گیا بخاری صاحب کا, جو عمران خان صاحب کا انٹرویو اس پہ تو میں ان سے سوال پوچھوں گا, لیکن یہ جو باتیں لگ بھگ باجوہ صاحب نے کہیں اس کو انڈورس کیا بخاری صاحب نے, آپ ان دونوں کو جواب دے دیں. اچھا جو آج کی 4 مین پوائنٹس ہے, ایک پولیٹیکل پارٹی سے ریلیٹڈ ہے, ٹالرنس شو, پولیٹیکل پارٹی کو مل کے آگے چلنا چاہیے. پھر انہوں نے 70 سالہ پولیٹیکل رول کی اپنی بات کی, پھر انہوں نے فارن کانسپریسی کی بات کی, اور تیسری انہوں نے ٹالرنس پہ بات کی. یہ میرے تو خیال ہے یہ جو ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی ڈی جی آئی اور ڈی جی آئی ایس پی نہیں تھی, اس کی کنٹینیوٹی لگی مجھے ساری. اس کے اندر بہت ساری چیزوں میں مجھے تضاد نظر آیا اور بڑا کھل کے نظر آیا اس کے اندر. جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ڈی جی آئی نے جب پریس کانفرنس کی تھی انہوں نے کہا پچھلے سال سے نان پولیٹیکل ہو گئے تھے. اس دفعہ باجوہ صاحب نے کہا فروری سے نان پولیٹیکل ہوئے, پر میرا خیال ہے کہ ٹسوری صاحب کو 2 مہینے نہیں ہوئے گورنر سندھ لگے ہوئے, اور ٹسوری صاحب جن کی چوائس ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پولیٹیکل پارٹی کو مل کے چلنا چاہیے. بالکل ٹھیک بات ہے, مل کے چلنا چاہیے, اور پاکستان کا فیوچر بھی یہی ہے کہ سب مل کے چلیں. پھر انہوں نے جو بات کی سقوط ڈھاکہ کی والی, اس کے اندر انہوں نے دیکھیں سقوط ڈھاکہ سے پہلے آپ قائد اعظم کی ڈیتھ کے بعد 2 سال آپ فاطمہ جناح پہ بین لگا دیتے ہیں کہ وہ پبلک اپیرنسز نہیں ہوں گی, پبلک خطابات نہیں ہوں گے. اس کے بعد آپ نہیں میری بات سنتے جائیں, نہیں سر پیچھے نہیں, تو آپ مجھے بتائیں سقوط ڈھاکہ انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر ڈال دیا, انہوں نے ڈالا, تھوڑا اس میں بڑا تضاد ہے. پیپلز پارٹی بھی ڈالا ہوگا, آپ نے تھوڑی ڈالا ہے یار. پیپلز پارٹی پولیٹیکل جماعت ہے, مجھے آپ بتائیں, آج نہیں جو مرضی ہے. مجھے بات بتائیں الیکشن ہوتے ہیں 69 دسمبر کے اندر, یہ موضوع بڑا ہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں اس پہ ہم بھرپور پروگرام کر سکتے ہیں. میں یہی بات کرنے ٹھیک ہے, کر لیں سر, مجھے کوئی بولو کہ آگے چلے ذرا. ساری ملٹری رجیم ہی رہی ہے نا پیچھے. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, ٹھیک کہہ رہے ہیں, ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا آگے پوچھنے کہ یہ علی احمد ایوان صاحب کو پتہ کب چلا. پھر اس کے بعد سر جب آپ کو یہ پتا چلا کہ صرف جنرل باجوہ صاحب پی ٹی آئی کے ساتھ حسن سلوک میں تھے, اور جب آپ کو یہ یاد بھول گیا, جب آپ کو یہ بھول گیا کہ ہمارے لوگوں کے کپڑے اتارے گئے, آپ کو یہ نظر انداز کر دیا, ان کو الیکٹرک شاکس دیے گئے, آپ کو شاید اپنے ساتھی بھول کے جن کو قتل کر دیا گیا, آپ کو اپنی میڈیا گروپ بھول کے جن کو افیئر کر دیا گیا. پر میں آپ کی یاداشت کے لیے ساری چیزیں تازہ کر دیتا ہوں. یہ سارا ٹالرنس یعنی آپ پورے بھول گئے. نہیں ٹالرنس کے ساتھ ساتھ ہوا. میرے اوپر 50 پرچے ہیں, خان صاحب پہ توہین عدالت, توہین آئی ایم ایف, توہین مذہب, توہین اور کوئی تو چیز چھوڑی تو نہیں انہوں نے. اور ٹالرنس بالکل اچھی بات ہے آپ کی سلیم بخاری صاحب, مطلب ہوتا یہی ہے کہ آپ کو جو کرنٹ چیزیں آغاز بھی آپ نے کیا تھا. بولنے تو دیں یار بخاری صاحب. اچھا بہت ٹائم ہو گیا سر نہیں سر ڈھاکہ کی طرف نہ جائے, پاکستان سنبھالنے آپ نے کہا پارٹی کو تیسری پارٹی کو بنایا گیا. کامران بھائی تیسری بخاری صاحب پاکستان کی ہسٹری بھول لینڈ ہوتے ہیں, نواز شریف کس طرح پولیٹکس میں آتے ہیں, 26 سال ایک بندہ محنت کرتا ہے, ایک سیٹ نہیں ملتی. تو یہی تو میں اس لیے تو میں شو میں آیا ہوں آپ کے. مصدق بھائی یاد تو یہ تو ان کو تو بولنے دیں. اچھا جی اب میں آگے. مصدق صاحب بات یہ ہے, آپ سے سوال ابھی رہ گئے, آپ نے اس طرف لے گئے بات, اور لحد میں اتار دیا. کانسپریسی پہ میں آتا ہوں, جو انہوں نے لحد میں اتار دیا نا کانسپریسی, وہ بھی میں آتا ہوں ان کی لحد پوری کرتا ہوں. بڑے خوش ہیں, بتائیں ٹائی شائی بھی نہیں لگی ہوئی ہے, کیا بات ہے. میں تو صرف اس بات سے امیوزڈ ہوں کہ پتہ کب چلا. یہ جب گجران والا کی تقریر ہوئی تھی وہی کہہ رہے ہیں. ویسے کل تک تو آپ کی ہوش اڑے ہوئے تھے, صبر ہی نہیں آ رہی تھی, کبھی ترلے ڈال رہے, ہائے اللہ بھجوا دے, جی ایچ کیو کر دے, غیر آئینی کام ہے, یہ غیر ڈائریکٹ ایکشن لے سکتے ہیں. مصدق صاحب یہ آپ کو ایک بڑے علی احمد ایوان سے میری لڑائی نہ کرائیں آپ. بڑا میں سمجھتا ہوں بڑا نہیں ان کی نہیں ہوتی, ہم نہیں کریں گے. آپ سب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہی بڑا اہم سوال ہے کہ آپ کو کب پتہ چلا. ہاں جی, یہ تو خیر آپ کو پتہ نہیں کب پتہ چلا, کیونکہ آپ کا بھی یہ ووٹ کو عزت دیتے ہوئے پتہ چلا. لیکن سر اب بات یہ ہے, ووٹ کو عزت دیتے ہوئے پتہ چلا. بات یہ کہ عمران خان صاحب جو ہے نا, وہ ابھی اس بارے میں ڈسٹرب ہوں گا انٹرویو کے, میں کچھ لائنز پڑھ کے سناتا ہوں, ابھی چلا ہے 7 سے 8. ٹھیک ہے نا. نواز شریف جس کو بھی آرمی چیف لگائے گا متنازع ہو جائے گا, اور صدر عارف الوی جو ہے وہ میں سے مشاورت میں ہیں, اور تقرری کے حوالے سے وہ مجھ سے مشورہ کر کے سائن کریں گے.
آپ کے لیے یہ چیلنجز ہیں ابھی کہ یہ سمری جو ہے obviously پریزیڈنٹ 14 دن روک سکتا ہے, اس کے بعد 10 دن بھی روک سکتا ہے, تو اگر مشاورت کی عارف علوی صاحب نے, حالانکہ کنسٹیٹیوشنلی وہ نہیں کر سکتے, عمران خان از اپوزیشن لیڈر, لیکن وہ اعلان کر رہے ہیں, ایوان صدر نے یہ نہیں کہا کہ نہیں کا استحقاق نہیں ہے, وہ انڈورس کر رہے ہیں. آپ کے لیے کتنی پرابلم ہوگی. اور نواز شریف کس کو لگانا چاہ رہے ہیں آرمی جی, اس کو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جو بھی آئے گا وہ یہ نااہل کر دے گا, اور اس کی نیت پہ بھی میں شک کر رہا ہوں نواز شریف کی, اور یہ ڈسپلن ادارے کی تباہی پھیر دے گا, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں اپنا آرمی چیف لا کر ہمیں مار پڑوائے گا. یہ وہ کہہ رہے ہیں, یہ کیوں ہے عمران خان آن اے جینوئن نوٹ؟ دیکھیں میرے بھائی نے جاتے ہوئے آرمی چیف کو ڈرایا ہے, انہوں نے عمران خان نے آنے والے آرمی چیف کو ڈرایا. ڈر کے آپ نے حکومت لے لی. ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا کر رہے ہیں. خیمہ بستیاں لگا رہے ہیں, اس پہ تو میں آتا ہوں جو استقبال کر رہے ہیں ابھی نہیں کیا. اور آپ نے ہمیں ڈرایا ہے. نہیں, میں تو سوال پوچھ رہا ہوں عمران کے انٹرویو پہ. میں اسی کا تجزیہ کر رہا ہوں. میں کہا ایک نے جانے والے چیف کو ڈرایا جو مناسب نہیں, ایک نے آنے والے چیف کو ڈرایا جو مناسب نہیں, اور آپ نے مجھ غریب کو ڈرایا جو ٹھیک ہے. صرف ایک فیڈرل منسٹر ہیں, اتنے غریب ہیں. دیکھیں بات یہ, آپ نے سوال یہ پوچھا ہے کہ کیا امکان ہے. نہیں, عمران خان نے خدشات یہ کیوں ہے؟ ہاں بالکل, آپ لوگ اگر جی 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 کہا آپ نے یہ ہے کہ کیا امکان ہے کہ ایک ایٹمی ملک جو ہے اس کی فوج کا کوئی سربراہ نہیں ہوگا. یعنی ایک سمری آئے گی آئین کے مطابق, وزیر اعظم جو آ چکی ہے آئین کے مطابق, اور مشاورت کے بعد وہ اپنے الحاقی لوگوں سے مشاورت کر رہے ہیں, حالانکہ یہ ضروری نہیں ہے, لیکن بہرحال, اور وہ سمری کو موو کریں گے, صدر کے پاس بھیجیں گے. اور آپ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا امکان ہے, اور آپ نے کہا بڑا واضح امکان ہے, امپلائی کیا کہ اس ملک کے اندر 29 تاریخ کے بعد 2 ہفتے, 1.5 ہفتے, 4 ہفتے کوئی ایٹمی طاقت کا کوئی سربراہ نہیں ہوگا. اگر وہ سمری روک دیتے ہیں, آپ یہ بات کہہ رہے ہیں, اگر 10 دن روکتے ہیں, 14 دن روکتے ہیں. یہ کوئی بنانا ریپبلک تو نہیں ہے نا کہ اس ملک کا, میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو ہماری ایکسٹرنل سچویشن کا پتہ ہے. آج جنرل صاحب نے ذکر بھی کیا ہے کہ ایک ایسا ملک جس کی سرحدوں کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہو, بیرونی سازشوں کا بھی ذکر کیا. ملک کی اندرونی حالت آپ کے سامنے, ان حالات میں کچھ آپ دہشت کہہ رہے گردی ہیں صدر عارف علوی عمران خان کے کہنے پہ بھی سمری روک نہیں سکتے. کیسے روکیں گے؟ اچھا, ایک تو آپ کا یہ کوئی ریزنیبل بات ہونی چاہیے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں واقعی کہ 29 کو کے بعد, 29 کی رات کو, اس کے بعد 1 یا 2 ہفتے تک کوئی پاکستان کا سربراہ افواج کا نہیں ہوگا. یہ اگر وہ روکتے ہیں تو پرووائڈڈ, یار میں نے یہ نہیں مان لیتے نا, آپ کی بات میں آگے بڑھاتا ہوں نا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک قوی امکان ہے عمران خان صاحب کے کہنے کے اوپر, جو کہ ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں, جو ابھی بھی اسپائر کر رہے ہیں آنے والے وقت میں ملک کے وزیر اعظم بننے کو, کہ وہ ایسی ترپ کا پتہ پھینکیں گے, اور صدر جن کی ذمہ داری پورے ملک کی ہے, وہ اس ملک کے اندر جو ہماری فورسز ہیں ان کا کوئی بھی سربراہ نہیں رہنے دیں گے. اور جواب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ انلیس میری مشاورت ہو, مشاورت کا لفظ یوز کیا نا اسی آرمی چیف کی تعیناتی پہ. آئین بڑا کلیئر ہے, ٹھیک ہے, آئین نے بڑی کلیئرلی ذمہ داری دی ہے وزیر اعظم. سر آئین بڑا کلیئر ہے. آئین میں یہ نہیں تھا کہ صدر عارف علوی اسٹیبلشمنٹ کی اعلیٰ ترین افسر جو ہے اور عمران خان کی ملاقات کریں, انہوں نے کرائی, ایوان صدر میں کرائی. تو آئین کو چھوڑے نا آپ اس وقت, پریکٹیکلی وہ بڑا کچھ کر سکتے ہیں. نہیں, میں کہہ رہا ہوں جو اس ملک میں ہوتا ہے, کوئی بات نہیں, میں جو آپ پولیٹیشنز کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ, میں اپنا نہیں کہہ رہا, نہیں چھوڑ رہا تھا, آپ نے کہا چھوڑ دیں, میں آپ کے کہنے پہ اب میں اگلے پوائنٹ پہ تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں. چلیں. لیکن میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا ورنہ جو بھی آئے گا, یہ نہیں کہا کہ کون آئے گا. آپ نے میرے سے پوچھا کون آئے گا, میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ کہہ رہے ہیں جو بھی آئے گا, اگر میں نہیں لگاؤں گا تو میں ایسی تیسی پھیر دوں گا. یہی کہا ہے یا کچھ اور کہا؟ نواز شریف توقع کر رہا ہے کہ جو بھی آئے وہ مجھے نااہل کرے گا, اور کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ اپنا آرمی چیف ہمیں مار پڑوائے گا. جو بھی آئے گا اس کے ساتھ میں کیا, وہ بھی تو پڑھے نا, جو ابھی آپ نے ابتدائیے میں کہا کہ نواز شریف جس کو آرمی چیف لگے گا متنازع ہو جائے گا. ہاں متنازع, کیا کون کرے گا متنازع؟ نواز شریف نے لگانا. نواز شریف وہ کرے گا. نواز شریف کیونکہ کرمنل ہے تو وہ اپنے بندہ ایسا لائیں گے جو, حالانکہ میں اس سوچ سے ایگری نہیں کرتا. 6 میں سے کون ہے؟ یہ ان سے پوچھے بتائیں. 6 میں سے سوال آپ ان سے پوچھیں, ساتھ ہی بیٹھے. آپ یہ کہہ رہے ہیں آئین بڑا یاد آیا ساروں کو, آئین تو اچھی چیز ہے. میں نام میرے سامنے نہیں, وہ ہمیں معلوم ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, چلیں ہم
ہم برے بھی لوگ ہیں اور آئین سے منحرف بھی ہیں اور آپ کافر اس بھی لاجک کو ہیں چیلنج اور کریں گے غدار 6 میں سے بھی کون ہیں۔ ہوگا جو میں عمران خان آپ کو سے- مروائے گا ان کے میں جنرل آپ کام سے کرے گا جو صرف عمران کہہ رہے نہیں ہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ ان 6 میں سے جو بھی انہوں نے بنیادیں بتائی ہیں وہ کون شخص ہے جس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو متنازع ہم ٹھیک ختم ہوگی بات ٹھیک بات جو انہوں نے پڑھا آپ نے اس کو ذرا دوسری طرح پڑھا انہوں نے کہا نواز شریف جس کو لگائے گا میں نے سنا نا آئین کی بات کی نا مصدق بھائی آپ شکر ہے آپ نے یہ کہا اسے مشاورت بھی نہیں ہونی چاہیے تھی آئین کا حصہ چھوڑیں آپ ایک آپشنر ہے نہیں ہونی چاہیے تھی آپ نے بالکل ٹھیک بات کی مصدق بھائی ایک پاکستان کی عدالتوں کو آپ نے مجھے سوال تو میں معافی چاہتا ہوں میں کوالیفائی کر دوں ہمیں کون سی جلدی ہے پورا پروگرام پڑھا ہے سلیم بھائی میں یہ تھوڑا پھر ایڈز بھی آتے ہیں نا کوئی بات نہیں ایڈز کے لیے تو دیکھیں بات یہ ہے پہلی بات یہ کہ ایک چھوٹی سی عرض کر لینے آئین میں دیں لکھا ہوا ہے ایک چھوٹی کہ سی جس سے عرض ایک کر منٹ لینے بخاری صاحب صرف ایک سیکنڈ میں آپ کے پاس ہی آ رہا ہوں ایک سیکنڈ بخاری صاحب ایک سیکنڈ صرف آئین میں لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی ملک کا وزیر اعظم اپوائنٹمنٹ کرے گا ایکسٹینشن کرے گا جو اس کے جی میں آئے گی کرے گا یہ اس کو طاقت دی ہوئی ہے عمران خان صاحب نے بغیر مشاورت کے وہ اپنی ایکسرسائز کی اس سے پہلے ہر پرائم منسٹر نے کبھی کسی نے پوچھا انہوں نے بھی پوچھا ہوگا اپنے کچھ دوستوں سے پوچھا ہوگا کوئی بھی شخص کسی سے بھی پوچھے آخر میں فیصلہ اور اس کی ذمہ داری جو ہے وہ پرائم منسٹر کے پاس ہے اس کے مطابق جس سے مرضی پوچھیں یا نہ پوچھیں وزیر اعظم تقرری کریں گے نئے چیف کی جو اب ہو جائے گی کچھ دن میں اب آپ یہ بتائیے کہ جب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ تقرری آئین کے مطابق وزیر اعظم کر رہے ہیں تو پھر عمران خان کو متنازع کیوں بنا رہے ہیں تو کس کو بخاری صاحب کچھ نہیں بولے پھر آپ بولیں گے بریک سے پہلے جی بخاری صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں عمران خان صاحب نے ابھی انٹرویو دیا نا 7 سے 8 ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید ابھی وہ ویٹ اینڈ سی کی پالیسی کریں گے جی میں نے سن لیا میں نے سن لیا ہے بس میں نے صرف ایک بات عرض کرنی ہے میں اپنے دونوں بھائیوں کو یہ بتاتا ہوں تجربے کی بنیاد پہ آپ ذرا نام تو آنے دیں آرمی چیف کا آپ دیکھیے گا یہ سارے جھولیاں اٹھا کے اس کو اپنی لائلٹی کی قسمیں دینے جائیں گے آپ کو کس نے کہا ہے کہ آرمی چیف کی نومینیشن کے بعد کسی میں مجال ہے یہ کون سا نام پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتے ہیں یہ لوگ اور جی کس دنیا میں چاہے 10 لاکھ آدمی ہوں جی آپ نے کرنا ہی یہ ہے کہ ان کو جا کے آپ یہ کہیں گے کہ جناب ہم بھی ہیں علی بھیا یہ غلطی چھوڑو یار خدا کے لیے بھی ریئلسٹک میں کہتا ہوں آپ اپنے ستائش کے جانے کی سوچیں غلط لگا لیکن میں ٹھیک سر آپ کا پوائنٹ آ گیا لیکن جاننے کی سوچیں واپس کیسے آنا ہے ہاں وہ اسی پہ آ رہا ہوں نہیں ابھی تو میں لہد سوچ رہا ہوں میں نے وہ پورا کرنا ہے پورا کر رہا ہے ایک بریک کے بعد علی نواز ایوان صاحب بولیں گے اور سب سنیں گے اور وہ بولیں گے یہ کہ جو خیمہ بستی لگائی جا رہی ہے مطلب یہ کیا استقبال ہو رہا ہے پنڈی کے اندر نئے آرمی چیف کی آمد ہے اور یہ پنڈی میں خیمہ بستی اور دھرنے کا پلان بنا رہے ہیں یہ ان سے پوچھنا بڑا ضروری ہے بھائی عمران خان صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی نا اس سے بڑی بات یہ جو ان کے کارکنان جو ہیں وہاں پہ قلعے جو ہے وہ کر رہے ہیں ذرا جائے یار پنجاب کی گورنمنٹ آپ کو ہوتی ہے آج دن نہ دیکھنے پڑتے ہیں کیا 26 کلومیٹر کی لے کے 15 سیٹیں ہار گئے یہ ایسی ہے کہ ایک بندے کے پاس پورا سوٹر سے ٹائی لے کے پھر رہا تو کیا حالت ہوگی کیا بات کی اصل میں تو آپ کو سینسر کر دینا وغیرہ جو ہے نا سینسر کر دینا ساری پاور تو ان کے پاس ہے یار کیا پروگرام ہے جی ویورز بہت وارم ویلکم بیک یہاں پہ جو ہے نا بڑا لائٹ ماحول ہوا ہوا ہے یار لگ نہیں رہا کہ آپ خیمہ بستی لگا رہے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے علی بھائی ایک قیادت چینج ہو رہی ہے تو اب ہم تو سوچ رہے تھے کہ اب آپ باجوہ صاحب سے جو بھی ڈفرینسز ہو سکتے تھے آپ کے اس میں بھی عمران صاحب نے بہت اچھا کیا اینڈ میں کہہ دیا اگر سازش نہیں بھی کی تھی تو روک سکتے تھے تو مجھے لگا کہ انہوں نے ایک چیزوں کو ان کے جاتے ہوئے وہ کرنے کی کوشش کی ہے ایک اچھے اینڈ پہ کرنے کی کوشش کی تو میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں لیکن ابھی جو آپ کہہ رہے ہیں دھرنا اور خیمہ بستی نئے آرمی چیف آ رہے ہیں ان کے ساتھ تو کوئی لگیج ہی نہیں ہوگا تو یہ کس لیے کیا جا رہا ہے سر پنڈی کے اندر وہ بھی نہیں اللہ کرے آپ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بات مصدق بھائی نے کی تھی اور بڑی آئین کے اندر رہتے ہوئے کی تھی اور ان کہتا آئین یہ کہتا ہے پروگیٹو وزیر اعظم جو ڈی جی آئی ہے وہ لگانا کس کا پروگیٹو تھا پرائم منسٹر کا اور اگر سمری بھی نہ آئے نہیں سمری بھی نہ آئے وہ ان کی آپس کی تھی آپس کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہمارے بندے کو رائٹ نہیں کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں تھینک یو ویری مچ یار ان کی کچھ تو بات اب دیکھنا ڈی جی یہ وہ مطالبہ جو آپ بھی کرتے ہیں نہیں مطلب وہ میں بھی کرتا ہوں آپ سے کچھ اور بنے گا تو ڈی جی آئی کس کا لگانا اور جب وہ مسئلہ کریٹ ہوا اور خان صاحب نے کہا آپ سمری بھیجیں ان کے میں انٹرویوز کروں گا اور اس کے بعد میں لگا دوں گا تو یہی میری اپوزیشن جماعتیں تھیں اور جو کہہ رہی تھی کہ آپ بڑا اگینسٹ جا رہے ہیں اور بڑا غلط کر رہے ہیں اور آئین میں جو مرضی لکھا ہوا ہے پڑھا آپ جو ہو گیا ہونے دیں
पर वो सुपर क्योंकि सिविल सुपरमेसी की बात करते हैं मुसद्दिक भाई, तो मैंने कहा नहीं, शायद मेरा इसकी को वजह से क्लिप दूसरी निकाल दफा के अच्छा आपने कभी मुसद्दिक किया? भाई मुसद्दिक बात तो कर रहे हैं यार। खुश है भाई, वो अल्लाह समझ करे, गया बात। अल्लाह करे और खुश रहे। आप और मैं तो बिल्कुल हंस रहे हैं, ये दिल से खुश हैं। कामरान भाई इनकी खुशी उसी तरह है जो सुप्रीम कोर्ट का पहला फैसला जो उर्दू मुख्तसर फैसला पढ़ के मिठाइयाँ बांटते हैं और जैसे उर्दू वर्जन आता है ये बस सोग में चले जाते हैं। तो अभी ये उसी तरह सोग में दोबारा चले जाएंगे, फिक्र ना जाए। अच्छा सुन तो ले यार मुसद्दिक, आज मैं इसमें बहुत अच्छा हूँ, किसी को बात नहीं करने दूंगा। मैं ये कह रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ इंग्लिश का फैसला अंग्रेजी में आ रहा है या उर्दू? अच्छा चले मैं बताता हूँ, मैं ये बताता हूँ जो भी आएगा इंग्लैंड में नहीं पढ़ा जाएगा। अच्छा आगे चलते हैं। उसके बाद मेरी बात, और दूसरी तरफ हम वो भी नहीं है कि हम कहें कि भाईजान गुजरांवाला में तकरीरें करें और कहें कि अगर जनरल बाजवा को हमने वोट डालना है उनकी एक्सटेंशन के ऊपर, वो गुनाह कबीरा होगा और लाइन में लग के वोट डाल दें। हम इस तरह के जो हम हैं वो हम हैं। और उसके बाद मैं ये मीटिंग्स भी गिनवा सकता हूँ क्या जाके और अब उसकी सलीम भाई मेरे उन्होंने कहा था लहद में उतार दिया उन्होंने जी बयानिए को लहद में। तो बयान में आपको पता है जहाद फी सबिलिल्लाह पहले लहद में उतरा, फिर मॉडर्न एनलाइटमेंट लहद के अंदर उतरी और उसके बाद ये भी लहद के अंदर। ये सोच हो सकती है कि किसी के कोई लहद में उतार दे या ना उतार दे, ये लोगों ने देना और लोग अपना फैसला दे देंगे। खैमा बस्ती सर लग रही है फैजा लग रही है, वो तो मुझे पता लग रही है भाई, हमने कॉल दी हुई है, हम लॉन्ग मार्च, हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। भाई बात ये कि वो आर्मी चीफ भी नहीं दे सकता आपको, अगर आप उनसे मुतालबा करने जा रहे हैं। मिसाल दे रहा हूँ, मुझे पता आप क्या करेंगे, नहीं, लेकिन ये तो तभी देंगे ना जब तो आप इस तरह अजीब सी बात है, अगले साल पाकिस्तान के ताकतवर हल्के कुछ नहीं दे सकते, आप ये कहते हैं पाकिस्तान नहीं, के आप फिर ताकतवर उनको हल्के politicize कर रहे हैं नहीं ना। पाकिस्तान पोलिटिसाइज आज उन्होंने कह दिया, हमने भाई नहीं वो खुद आज कह रहे हैं कि हम फरवरी तक थे, डीजीआई कहता है पिछले साल तक थे, कियानी कहता है कि हम मजम्मत करते हैं, भुट्टो जब अयूब खान जा रहे थे उन्होंने कहा आइंदा कोई रोल नहीं होगा। ये तो होता है ना, आप अर्ली इलेक्शन की डिमांड हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो पावर है वो तो ताकतवर हल्कों के इमरान साहब रुकेंगे, चले जाएंगे। जिसका वजीर आजम खुद कह रहा हूँ, मैं मजबूर वजीर आजम हूँ, वो जो ये कह रहा हूँ सर, कि नेशनल इमरान साहब सिक्योरिटी रुकेंगे। कमेटी के अंदर मैंने पेट्रोलियम प्राइसेस लेके जानी है। बुखारी साहब ये ठीक हो गया, कंटिन्यू कर लें। नहीं बुखारी साहब, नहीं, please, अब बुखारी साहब को आपने बुखारी दावत साहब दिया मुझे ये मुनासिब। बताइए, सिर्फ इतना बता दीजिए कि इनकी खैमा बस्ती और धरना, इससे तो लग रहा है पता कि इमरान खान सेटिस्फाइड नहीं है। ये अली नवाज मेरा भाई माने ना, मेरा अपनी असेसमेंट है, वो शायद आर्मी चीफ की तैनाती से भी सेटिस्फाइड नहीं होने जा रहे और अर्ली इलेक्शन की बात भी करेंगे। ऑब्वियसली वो तो उनको एक पॉलिटिकल तो चाहिए, ये तो नहीं कह सकते कि ये आर्मी चीफ इतनी मर्जी का नहीं लगाया, लेकिन वो सारे मामले को आप किस तरह देखते हैं सर कि इस मुल्क में स्टेबिलिटी फिर भी नहीं होगी, ट्रांजिशन हो भी जाए, स्टिक चेंज हो भी जाए, चेन ऑफ कमांड हो भी जाए, चेंज ऑफ कमांड। जी पहली बात तो यह है कि अली अहमद अवान साहब ने इससे पहले कभी मेरी बात जो है वो दिल से नहीं लगाई, लेकिन ये लहद वाली बात को दिल से लगा लिया। नहीं मैंने नहीं लगाई, और तौबा करे, इसलिए मैं कभी मैंने पॉइंट का जवाब दिया है सिर्फ पॉइंट का। मैं अर्ज करूं लहद में उतारने से मेरी मुराद ये है टू पुट टू रेस्ट के ये मामला तो अब गया खैर से, इसके ऊपर तो मजीद गुफ्तगू नहीं हो सकती। दूसरी बात यह है मेरा कि सवाल मैंने ये भी कहा था और मैं जिम्मेदारी से ये कह रहा हूं कि एक दफ़ा जी मैं आपके सवाल पे आ रहा हूं कि जो ही नाम अनाउंस हो जाएगा थिंग्स विल स्टार्ट चेंजिंग, और मैं आप मुसद्दक मलिक साहब, अली अहमद अवान साहब, ये सब बैठ के देखेंगे उसको और उसकी दाद भी देंगे। ये मैं आपको यकीन से कह रहा हूं। इस वक्त सबसे बड़ा डिलेमा मुझे आप यकीन से कह रहे हैं, लेकिन मैं होना चाहिए पॉलिटिशियन लेके आया हूं कि वो धरने के लिए वहां बैठ रहे हैं, खैमा बस्ती वहां लगा रहे हैं, तो आप इतने इजीली किस तरह कह रहे हैं कि थिंग्स विल बी स्मूथ डाउन? मुझे ये समझ नहीं आ रही आपके ऑप्टिमिज्म की। इमरान खान स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि जी नवाज शरीफ की मर्जी का लग गया, हम देखेंगे कौन आर्मी चीफ है, फिर पॉलिसी स्टेटमेंट देंगे। जी वो एक पटवारी साहब को बैठ के ना वहां का एक मुजारा छल्ली के दाने खिला रहा था निकाल के, तो उस दौरान उसने पटवारी ने कहा कि यार मेरा ट्रांसफर हो गया है, तो उसने दाने उसके हाथ से छीन लिए। उसने कहा जी हम रहने दो, जो नवा पटवारी आएगा उन्होंने मैं खिलावांगा, आप आने तो दें, आप उसी में कायम हैं। फुर्सत देखिएगा, आप आने दें मुसद्दिक साहब, आपको आप भी इस ऑप्टिमिज्म आखिरी पॉइंट आ गया, जुमला- अब मैं दोबारा भी आऊंगा बुखारी साहब। जी बोले। ठीक नहीं मैं सिर्फ इतना अर्ज कर रहा हूं कि बातों को रियलिस्टिकली देखना मैं उसी रियलिज्म पे जा रहा हूं सर, वो उसी चीजें रियलिज्म। जो मुसद्दिक साहब बातें बहुत हुई हैं, इनका ऑप्टिमिज्म है, बुखारी साहब अच्छी बातें कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ ये बड़े इस वक्त इन्होंने कह दिया अर्ली इलेक्शन देना आपने, और आपने अभी देना नहीं, आपकी हुकूमत की इतनी पैथेटिक परफॉर्मेंस है, अल्लाह माफ करे। आपको पता इलेक्शन का मतलब आप लहद में उतर गए, तो ये किस तरह डील करेंगे धरने शरने को? हमारी सियासत हमारी मर्जी।
کمال ہے. ہم نے دینا ہے, آپ نے خود ہی کہہ دیا الیکشن ہم نے دینا ہے, تو جب دل کرے گا دے دیں گے, کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ یہ دھرنا رہے گا ادھر؟ تو دھرنا رہے, ہم نے تو کہا ہے کہ دھرنا رہے گا بھائی, بڑا بڑا دھرنا تو اب لائیں, 26 کو لائیں, بڑا دھرنا لائیں. پہلی دفعہ دھرنا لے کے آپ پنڈی جا رہے ہیں, اس سے پہلے آپ کبھی نہیں گئے. تو نواز شریف بھی آ رہے ہیں آرمی چیف کی تعیناتی کے بعد, اگلا سٹیپ آپ لوگوں کا یہ کہ نواز میں شریف ذرا ایک پلیز ابھی وہ میرے بھائی نے کہا لحد میں اتار دیں, میں نے بڑی چیزیں سوچی, پر اچھا ہوا انہوں نے ایکسپلین کر دیا بخاری صاحب نے کہ لحد میں اتارنے کا مطلب ہے پٹ ٹو ریسٹ. پٹ پہ رہیں. جیسے 35 پنکچر جو تھے وہ پٹ ٹو ریسٹ, اور وہ جو عارف نقوی صاحب کے سے پیسے لیے تھے اس کے بعد پٹ ٹو ریسٹ. جیسے وہ انہوں نے شہداء کے خلاف کیمپین چلائی, پٹ ٹو ریسٹ. جیسے فور کے جرنیلوں کا جس کا میں نے ذکر کیا, جس کے کلپ آپ چلا سکتے ہیں, پٹ ٹو ریسٹ. جیسے فوج کے چیف کے انہوں نے کہا کہ ہم تو کبھی نہیں مانیں گے, اور ایسے پٹ ٹو ریسٹ. جیسے امریکہ کا بیانیہ تھا کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے, امریکہ نے غداری کی, ہمارے پارلیمان کے اوپر حملہ کیا, ہماری الیکٹڈ حکومت, پٹ ٹو ریسٹ. نتیجہ کیا نکلا کہ آج کہا کہ ہمارا کوئی مقدمہ نہیں چیف کا. آج کہا کہ امریکہ تو ہمارا پاک امریکہ بھائی, اور ہم تو دوست ہیں, اور ہمارا کیا جھگڑا تھا, اور ہم نے تو جو پاکستان کی نیوکلیئر تنصیبات کے خلاف شخص ہے اس کو وہاں پہ اپنا لابسٹ مقرر کیا, ڈیوڈ فینٹن کو. اس کو $3-4 لاکھ سالانہ دے رہے ہیں کیمپین لابی کرنے کے لیے, اور ہم نے تو سیاسی فکرہ کہا تھا 35 پنکچر کا. سر اس کے باوجود ان کی پاپولیرٹی ابھی بھی عروج پہ ہے. بھائی میں ایک بات کر رہا ہوں کہ وہ ٹھیک ہے یہ سب کچھ کر رہے ہیں, وہ کر اسی لیے رہے ہیں کہ دے آر انویزیجنگ, عمران خان انویزیجنگ ٹو بی دا پرائم منسٹر سون, جیسی الیکشن ہوگا, اب جب بھی ہو. وہ کہہ رہا ہے کہ یار میں پاگل ہوں کہ میں امریکہ کے ساتھ بھی بگاڑوں, میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بگاڑوں, مجھے تو اب اسٹیٹمنٹ شپ دکھانی, جو میں نے لینی تھی وہ لے لی میں نے. جو جس وقت پرائم منسٹر تھے اس وقت کیوں بگاڑی؟ جس وقت پرائم منسٹر تھے اور سارا دن کبھی مودی کے ٹیلی فون کا اور کبھی امریکی صدر کے ٹیلی فون کا انتظار کرتے تھے. سر انسان میں غلطی سیکھتا ہے, ان کا پہلا ایکسپیرینس تھا. لیکن میں اس کا جواب یہ دے کے میں ایک بریک لے لوں, اس کے بعد آپ دونوں کو دوبارہ آؤں گا میں. انہوں نے ایک جو بات کہی ہے نا علی بھائی نے, ڈی آئی سی کی تعیناتی والے, بالکل پرائم منسٹر کا رائٹ ہے, لیکن اگر پرائم منسٹر کی بات اس وقت مان لی جاتی ہے اور جنرل فیض کو جو ہے وہ سردیوں تک رکھا جاتا, تو آج آرمی چیف کی اس دوڑ میں جنرل فیض نہ ہوتے, کیونکہ ان کا 1 سال کور کمانڈرشپ کا ہونا نہیں تھا. ایک بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں جی. ایک سوال جی, تینوں میرے موجود کینڈیڈیٹس, بخاری صاحب سب سے پہلے آپ سے, کیا یہ منظرنامہ نظر آ رہا ہے ہمیں کہ ایک سموتھ آرمی چیف آ جائے, ٹرانزیشن ہو جائے, باجوہ صاحب جا رہے ہیں, اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہے وہ نیگوسیشنز کرے حکومت کے ساتھ, ان کے بہاف پہ جو بھی کرے, الیکشن کا ایک رکھا جائے, چاہے الیکشن کی ڈیٹ اگست کی ہو یا تھوڑا عرصہ پہلے کی ہو, لیکن پاکستان میں اسٹیبلٹی آ جائے. یہ آپ کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس ملک میں, یا نہیں ہوتا نظر آ رہا ہے آج کے بعد سے, 29 کے بعد سے؟ یہ بالکل ہوتا نظر نہیں آ رہا, اس لیے کہ عمران خان صاحب اگر اپنے لفظوں پر قائم ہیں تو وہ تو ان چوروں ڈاکوؤں سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور بات چیت اگر نہیں ہوگی تو ان کو کچھ اور مل سکتا ہے, الیکشن تو نہیں ملیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو برنٹ برداشت کرنا تھا اس حکومت نے, جو اتحادی حکومت ہے, وہ برداشت کر چکی, چاہے وہ اکنامک برنٹ تھا, چاہے وہ خان صاحب کے پریشرز تھے جو انہوں نے انارمسلی بلڈ. سر پوائنٹ آ گیا, وقت بڑا کم ہے. علی نواز ایوان صاحب, کسی صورت میں آج آوری چیف نے بھی بات کی, کسی صورت میں آپ ان کے ساتھ سیاسی ڈائلاگ نہیں کر سکتے؟ بخاری صاحب وقت کی قلت میں. نہیں بالکل کر سکتے ہیں آپ, ہم نے پہلے کام بیٹھ سکتے ہیں. آپ ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے, آپ اس کو کہیں کہ آپ فریش الیکشنز کال کرنے کے لیے تیار ہیں, بیٹھنے کے تیار ہیں. آپ کہیں کہ آپ کے پی گورنمنٹ کی کوئی ڈیٹ آپ کے ذہن میں ہے یا ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ وہی نا, آپ تیار ہیں, ہم بیٹھنے کو تیار ہیں. اس کے بعد اس میں کیا پرابلم ہے؟ کوئی پرابلم نہیں ہے, ایسا ہوگا نہیں. کیوں؟ کیونکہ عمران خان صاحب کریں گے نہیں, یہ ان کی فطرت. میں خود کہہ رہا ہوں, یہ کہہ رہا ہوں, آپ عمران خان کی فطرت تو نہ بتائیں نا. میں اپنا اوپینین دے رہا ہوں. میں نہیں سمجھتا کہ ان کی نیچر میں ہے, میں نہیں سمجھتا کہ ان کو اسٹیبلٹی سوٹ کرتی ہے. میں سمجھتا ہوں آؤٹ کم وہی ہوگی جو آپ نے کہا ہے, کیا کہ الیکشن اپنے وقت سے ہوں گے, 4 دن پہلے کیا, 4 دن بعد کیا, الیکشن اپنے وقت سے ہوں گے, اور یہ جو چیف کی جو ٹرانزیشن ہے یہ بھی بالکل پیسفلی ہو جائے گی, کوئی نہیں اس کو. یعنی کہ آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ کوئی ابھی لیکن اس کے بعد افورڈ بھی نہیں کر سکتے الیکشن بغیر اس عمران خان صاحب. آگے چلے گا کیسے کامران بھائی؟ اس کے بعد آپ کو آ رہا ہوں, لیو دیٹ ٹو اس.
اگر ہمارے پاس اس وقت حکومت ہے, ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس کر کے آئے ہیں, اور آپ کی تمام ناکامیوں کے بغیر باوجود پاکستان اگر رڑتا چلتا رہا ہے تو ہم بھی چلائیں گے, سر اگر اور یہی چلا رہے ہیں ہم پاکستان کو. لیکن اگر یہ چاہیں آ جائے نا, عمران خان صاحب اسمبلی کے اندر واپس تشریف لے آئیں, اپنی کمیٹیوں میں بیٹھ جائیں, آ کے گفتگو شروع کریں. ایک صاحب جو چلتے سیاست پہ نفرت کی ہیں, ماں سوائے اس کے کہ امریکہ دشمن, فوج دشمن. اچھا علی نواز عمران صاحب ایک میری بات سنیں, میری بات تو سنیں سر, آپ سے بات ہو رہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری پولیٹیکل ایکٹیویٹی سڑکوں پہ آپ لوگ کر رہے ہو, اس لیے بھی تو کر رہے ہیں نا جس طرح کہ یہ ایک اپنا ذاتی فیصلہ تھا بقول عارف علوی صاحب کے, عمران خان کا, کہ آپ لوگ پارلیمنٹ سے باہر آ جائیں. اب آپ نے ریلیونٹ رہنے کے لیے یہ سب کچھ بھی کریں تو آپ پارلیمنٹ میں آ کے کیوں ان سے بات کرتے ہیں؟ دیکھیں جو فیصلہ ہو چکا یہ کوئی پیچھے بات چلی گئی ہوئی ہے, کوئی بار بار ریپیٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ پاکستان چل رہا ہے, پاکستان کے لوگ خوش ہیں کہ جو ابھی ریسٹ ان پیس کی بات ہوئی, ووٹ کو عزت دی, ریسٹ ان پیس ہو گیا. انہوں نے کہا زرداری چور ہے, اچکا ہے, پورا چیرے پھاڑیں گے اسے, ریسٹ ان پیس ہو گیا. کارگل پہ کمیشن بنائے گا, ریسٹ ان پیس ہو گیا. 180 کے اوپر ڈالر لے کے آئیں گے, ریسٹ ان پیس ہو گیا. کپڑے دے دوں گا اور لوگوں کو آٹا لے کے دوں گا, ریسٹ ان پیس ہو گیا. پیٹرول پرائسز ہم ریسٹ ان پیس ہو گیا. پاکستان کی عوام کیا کھڑی, 80% اس وقت انڈسٹریلسٹ کہہ رہا ہے کہ سمت غلط ہے. پاکستان کے جتنے الیکشن 36 الیکشن ہوئے ہیں, ان کے ہم لوگوں میں 85% یہ ریجنڈنس ہے, ریجنڈ ہے, یہ پاکستانیوں کا نہیں. میں سمجھتا ہوں یہ بڑی اچھی بات ہے, آنا چاہیں خان صاحب آج آنا چاہیں, کہ میں جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں. ہمیں کیا اعتراض ہے؟ خان صاحب نے آج تک ایک تو خود نہیں آتے, ایجنٹس کو بھیجتے ہیں, اپنے سیاسی لوگوں کو بھیجتے ہیں, اچھا کرتے ہیں, وہ آتے ہیں, وہ بات کر رہے ہوتے ہیں. خان صاحب ایک پرچہ نکال کے کبھی غدار, کبھی NRO, کبھی مشرق. اب تو کم ہو گئے وہ بھائی, تو آ جائیں, پھر آ کے بیٹھ جائیں. آپ کو سنسیئرٹی نظر آ جائے. یار ایک منٹ ٹھہرے نا, آ جائیں نا, پریشر ڈالنا بات کرنے کے لیے تو آ کے بات کر لیں. جو دھرنے کا پریشر اس گورنمنٹ پہ ہوگا, کیونکہ آخری ایجنٹ تو صدر علوی سے ملے تھے میرے ساتھ نا. ایجنٹ آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے یار وزیر خزانہ ہے. میں نے کسی صورت ان کے سیاسی لیڈر جی بخاری صاحب جی بولیں. یہ آرمی چیف کی ٹرانزیشن ہو لینے دیں, یہ بھی اتنے ہی بہادر ہو جائیں گے جتنی PTI تھی. فکر نہ کریں آپ اس کے, دھرنا ورنہ کچھ نہیں کہتا. یہ آپ نے بڑا اسٹریٹجک بات کہی ہے کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہونے دیں تو یہ نون لیگ والے بھی اتنے بہادر ہو جائیں گے جتنے علی نواز عمران صاحب نے جو جنرل ضیاء الدین بٹ کو لگایا تو میرا خیال اس دن بھی آپ کا یہی تجربہ تھا. نہیں یار, ہم لوگ دیکھیں میڈیا والے آپ کی تنقید میں بھی ہنستے ہیں. آپ جو ہے نا بڑا یار کیا دیکھیں, ادھر سیاستدان بھی ہنس رہے ہیں, پاپولیرٹی آپ کی بھی ہے. مجھے جواب دینے دیں. جی جلدی بولے بھائی صاحب بھائی ایک منٹ رکیں. ایک تو آپ اپنی اس بات میں یہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ نواز شریف سے زیادہ میرٹس پر کسی نے یہ اپوائنٹمنٹس نہیں کی, کیونکہ ہر ایک نے اس کی حکومت لی. اور خدا کے لیے بولنے سے پہلے سوچ تو لیا کریں. اور دوسری بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ جو آپ کہہ رہے سر پہلے بات تو سن لیں سر. چلیں پھر چھوڑ کے دیکھ لیں. میرے خیال سے تھوڑا سا انتظار کر لیں, صورتحال واضح ہونے جا رہی ہے. 24 گھنٹے بہت نقصان ہوا ہے آج ان دو لوگوں کو بلا کے کمرشلز کا. مجھے بڑی معذرت ہے چینل کے ساتھ, فوری طور پر پروگرام بند کل انشاءاللہ کل ملیں گے.